علماء پر لوگ بولتے ہیں، آپ کہیں بات کریں نا علماء پر لوگ بولیں گے، اگر یہ بندہ علماء پر بھونکنے والا توبہ نہیں کرے گا نا، رب اس کی نسلوں کو دین کے علم سے محروم کر دے گا۔ یہ میں اپنے لیے نہیں کہہ رہا، یہ پیغمبر کے وارث ہے علماء، اور نبی کے وارث پہ بولنے والا نبی کے غضب سے اور خدا کے غضب سے نہیں بچ سکتا۔ ایک بندے سے میری بات ہوئی، اس نے کہا آپ مولوی بہت سادہ بنتے ہیں، فلاں ہیں فلاں ہیں مولوی۔ میں نے کہا سنو، بچہ پیدا ہوتا ہے اذان کان میں مولوی دیتے ہیں، ورنہ عوام تو اذان اور تکبیر کا فرق ہی نہیں جانتے، اور بچہ بڑا ہوتا ہے تو نکاح مولوی پڑھاتا ہے، اور یہ دنیا سے چلا جائے تو جنازہ مولوی پڑھاتا ہے۔ علماء پر بولتے ہیں، پتہ نہیں کس منہ سے لوگ علماء کے خلاف باتیں کرتے ہیں۔ ایک بندہ کہنے لگا مولوی کھاتے بہت ہیں، میں لفظ پہ بہت حیران ہوں۔ لفظ بولتے ہیں ٹکریلے ہیں مولوی، ٹکریلے کا معنی روٹی کھاتے ہیں، تو پتہ نہیں باقی لوگ شاید گھاس کھاتے ہوں گے، وہ ٹکریلے نہیں ہیں۔ پھر مولوی ٹکریلے باقی شودے گاہ کھاندن برسین کھاندن، ٹھیک ہے، پھر روٹی آپ کھاتے ہیں، آپ ٹکریلے کیوں نہیں ہیں؟ جی مولوی زیادہ کھاتے ہیں، تو میں نے کہا جی آپ کے گھر کا تھوڑی کھاتے ہیں؟ کبھی کسی جگہ آپ نے دیکھا ہو مولوی ڈاکہ مارتے ہو پکڑا گیا ہو، آپ ہی لے کر آتے ہیں مولوی صاحب کھا لو، تو جب آپ لاتے ہیں تو پھر اچھا کسی کو کون اپنے بچے کو عالم بنا لے تو پتہ ہے ہمیں کیا کہتے ہیں، کھاسی کتوں کہاں سے کھائے گا؟ تو جب تمہارا عقیدہ ہے کہ مولوی زیادہ کھاتے ہیں، پھر تو بچوں کو مولوی بناؤ، زیادہ کھائیں گے۔ پھر ہمیں یہ کیوں کہتے ہو کھائے گا کہاں سے؟ پھر کیوں کہتے ہو؟ یا تو کھائے گا کہاں والی لاجک چھوڑ دو، یا مولوی زیادہ کھاتے ہیں والی لاجک چھوڑ دو، ان میں سے ایک ماننی پڑے گی، دو نہیں چل سکتے۔ ایک شخص مجھے کہنے لگا مولوی حلوہ کھاتے ہیں، میں نے کہا کسی حلوے کی دکان پہ چلے جاتے ہیں اور ان سے ایک ہفتے کا ڈیٹا اور ریکارڈ لیتے ہیں کہ آپ کے پاس داڑھی والے زیادہ حلوہ کھانے آئے ہیں یا بغیر داڑھی والے، حساب لاؤ چلے کھا، آپ حساب لگوا لیں۔ تو کہتے ہیں دنیا دار بھی کھاتے ہیں، تو میں نے کہا پھر خالی مولویوں پر اعتراض کیوں کرتے ہو؟ اللہ سب کو نصیب کرے، میں کسی کے خلاف بات، لیکن علماء کے خلاف بات تو نہ کر۔ آج ہمیں مولوی چاہیے لیکن اپنے مزاج کا، یہ تبلیغی ہے مجھے نہیں چاہیے سروزے پہ لے جائے گا، یہ مجاہد ہے مجھے نہیں چاہیے یہ دہشت گرد ہے، یہ سیاسی ہے مجھے نہیں چاہیے اس نے سیاست کرنی ہے، یہ نہیں چاہیے۔ بھائی تمہیں تمہاری مرضی کا مولوی چاہیے تو پھر اپنی مرضی کا ڈاکٹر بھی ڈھونڈ لو، اپنی مرضی کے انجینئر بھی ڈھونڈ لو، اپنی مرضی کا ڈرائیور بھی ڈھونڈ لو، اپنی مرضی کا پائلٹ بھی ڈھونڈ لو۔ وہاں مرضی نہیں ہے، اہل فن کی بات مانتے ہیں، تو یہاں مرضی کیوں ہے، یہاں کیوں نہیں مانتے؟ بہت عجیب بات ہے۔ اللہ کے نبی کا وارث ہے عالم، روایات کے مطابق اگر عالم بے عمل بھی ہو نا تو عوام کو نہیں چاہیے اس پر اعتراض کرے، کیونکہ درخت اگر پھل نہیں دے گا تو سایہ تو پھر بھی دے گا نا، سایہ دار تو پھر بھی ہوتا ہے۔ عالم کے خلاف جب دینی علوم ہو کچھ چھوٹے موٹے غلطی ہوں تو رب العزت معاف فرما دیتے ہیں۔ غالباً امام یحییٰ بن اقسم رحمہ اللہ کی بات ہے یا اللہ کمی پیشی معاف فرمائے کسی اور بزرگ کی بات ہے، وہ احادیث کے حافظ تھے لیکن چھوٹی موٹی کچھ گناہ اور غلطیاں ہو جاتی۔ جب وہ فوت ہوئے تو ان کے ایک شاگرد بہت نیک آدمی تھے، اللہ والے تھے، صالح تھے، انہوں نے رات کو خواب میں دیکھا کہ میں نے استاد محترم کامیاب ہو گئے، ان کی قبر جنت کا باغ بن گئی ہے، تو ان کے دل میں تھی کہ چھوٹی موٹی باتیں تو ہمارے استاد کی ہیں، اس پر کوئی پوچھ گوچھ نہیں ہوئی ہوگی۔ تو انہوں نے اپنے استاد سے پوچھا استاد جی کیسا گزرا، کیسی گزر گئی؟ وہ کہنے لگے بیٹا جب میں قبر میں گیا نا تو فرشتے آ گئے اور معاملہ میرے ساتھ وہی ہونے لگا کہ اب تو میری کوئی سزا کی ترتیب نہ ہو۔ تو میں نے ان فرشتوں کا ٹھہرو ایک بات سنو، حدثنی عبد الرزاق قال حدثنی معمر، کہ مجھے حضور پاک علیہ السلام کی حدیثوں کا حافظ کہتے ہیں، میں نے پیغمبر کی باتیں حفظ کی ہیں، اس پر عمل بھی کیا، کچھ چھوٹی غلطیوں کے اوپر تم ایسے کرتے ہو تو مجھے میرے استاد نے ایک حدیث سنائی ہے، میں تمہیں سناتا ہوں۔ اس کا نام عبد الرزاق ہے، اس نے استاد کا نام معمر ہے، پوری تفصیل دی، فلاں ہیں فلاں ہیں فلاں ہیں، ان نے حضرت عائشہ سے اور ان نے اللہ کے رسول سے سنی، من شیب فی الاسلام، جو اسلام میں اپنی داڑھی کو سفید کر لے یعنی بزرگ ہو جائے، رب العزت فرماتے ہیں مجھے اسے عذاب دینے میں حیا آتا ہے۔ تو کہا حضور علیہ السلام نے تو یہ فرمایا اور تم مجھے تکلیف دینے آ رہے ہو؟ تو اللہ پاک نے جواب میں فرمایا کہ فرشتوں اسے چھوڑ دو، یہ میرے محبوب کی باتوں کا حافظ ہے، یہ میرے محبوب کے علوم کا وارث ہے، عالم ہے۔ واقعی معمر نے سچ کہا، عبد الرزاق نے سچ کہا، ان واسطوں کے راویوں نے سچ کہا، عائشہ نے سچ کہا،
رسول اللہ نے سچ فرمایا اور میں سچوں میں سچا ہوں، میں اپنی بات پر قائم ہوں۔